بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہیں جو نہ صرف ضلع خوشاب بلکہ سرگودا ڈویژن بلکہ پنجاب بھر میں اور ملک بھر میں اپنی بے پناہ خصوصیات کے باعث جانی جاتی ہے. میری مراد سابق وفاقی وزیر تعلیم، وفاقی وزیر داخلہ اور خارجہ امور کے ماہر، تاریخ کے ماہر جناب ملک نسیم احمد اہیر صاحب سے ہے، جو متعدد مرتبہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے. اپنی علاقائی خدمات، اپنی شخصیت کی ایک ریفلیکشن، اپنی مہارت، اپنا تجربہ، اپنی قابلیت کے باعث ان کو ملک بھر میں انتہائی احترام کی نظر سے جانا جاتا ہے. اور ایک وقت میں ان کا اقتدار، ان کا اختیار مسلمہ تھا. بہت سی باتیں، بہت سی اہم وہ نکات، تاریخی نکات جو ہماری خواہش یہ ہے کہ تاریخ کا حصہ بن جائیں اس گفتگو کے ذریعے. میں از حد مشکور ہوں ہماری بزرگ شخصیت، انتہائی قابل احترام جناب ملک نسیم احمد اہیر صاحب اور ان کے صاحبزادے ملک علی نسیم اہیر صاحب، جنہوں نے یہ ٹائم مینیج کیا. اور آج ہم ملک صاحب کے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ ابھی آپ کے سامنے شروع کر رہے. ملک صاحب، سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے. اہیر قوم ضلع خوشاب میں کثیر تعداد میں آباد ہے، اس کے علاوہ مختلف اضلاع میں. آپ کا مطالعہ، آپ کا فہم، مجھے یقین ہے کہ آپ سے بہتر ہمیں اور کوئی نہیں بتا سکتا برادری کی تاریخ، قوم کی تاریخ، اہیر قوم کی تاریخ کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں. کہ I am a man of old civilization. پرانی روایات کا میں پابند ہوں. انہیں کے اندر میری پرورش ہوئی. ہمارے آبا و اجداد انڈیا سے، جب یہ میں بتا رہا تھا کہ جس وقت وہاں ٹینشنز بنی تو مائیگریٹ کر کے وہاں سے یہاں پہنچے، اور یہاں آ کے انہوں نے اہیر پور سرکار کی زمین تھی جو انہوں نے خریدی، جس کی میرے پاس ثبوت موجود پڑا ہوا ہے کہ 1941 میں انہوں نے اتنے پیسوں سے یہ زمین خریدی، اور اس کا نام اپنی برادری کے نام پہ کہنے پہ کہ انہوں نے اہیر پور رکھا تھی. دس از آور ہسٹری. کہ وہ 1941 سے ہمارے جو آبا اجداد تھے گورگاواں سے، جب وہ ٹینشنز بنی یعنی انگریزوں کے وقت میں، تو پھر مسلم ہندو جو پیدا ہوئی ڈویژن، تو اس سے یہ مائیگریٹ کر کے ادھر آ گئے تھی. اور یہاں سے گزرتے ہوئے رحیم یار سے گزرتے ہوئے یہاں انہوں نے راستے میں میٹھا پانی دیکھا تھا، خوشاب تھا. They came and settled down in خوشاب. اور اس کے ساتھ جو سرکاری زمین پڑی ہوئی تھی وہ انہوں نے سرکار سے خریدی، جس کی تاریخ ساری ہمارے پاس موجود پڑی ہے. تو اس لیے ہم انگریزوں کے محتاج نہیں ہوئے، ان کی گفٹڈ نہیں تھے. We were genuine people of subcontinent. اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ ہندو مسلم کے جب ٹینشنز بڑھی تو ہمارا وہاں رہنا مشکل ہو گیا، تو we shifted here. ورنہ اس سے پہلے ہم موجود تھے. ملک صاحب، ذرا بہت بچپن میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، کچھ یادیں کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی، میں آپ کو بتاؤں کہ یہی بات میں علی سے بار بار جاتا ہوں تو دعا کرتا ہوتا ہوں. میں نے سارے توق تھے، میں نے کہا دعا کرو اللہ تعالیٰ، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں تو اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا، لیکن والد صاحب کے جو میرے باپ تھے ملک امیر خان، he was a very forward looking man. میں 10 اکتوبر 1936 میں پیدا ہوا. والدہ میری 6 سال کے اندر انتقال کر گئیں، اور اس کے بعد میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا، چھوٹی بہن پیدا ہوئی. چھوٹا بھائی جوانی کے عمر میں ہی، جس کو علی نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، ساری جائیداد اس نے علی کے حوالے کر دی. اور میں تھا
میری بہن تھی جس کو میں نے مطلب اتنی وہ والد صاحب کی وفات سے پہلے میرے سامنے آئیں تو انہوں نے میری بہن کو کہا, مجھے مخاطب کر کے کہا کہ نسیم, سیدہ میری بیٹی ہے, اس کا خیال رکھنا. اور آج کے دن تک شی از لائیو, لیکن ہمارے درمیان اس قدر محبت کا رشتہ ہے کہ آج تک اس سے کم یعنی کلوز ترین رشتہ میں نے نہیں دیکھا. اعجاز بھائی میرے اعجاز کے ڈیتھ کے بعد اس کو زمین جو چوتھے حصے کی ملتی تھی مل گئی, اور علی خان سے محبت وہ اتنی کرتا تھا کہ رات 2 بجے بھی یہ آ رہا ہوتا تو یہ اسٹیشن بیٹھا ہوتا کہ ریٹ پہ انتظار کر رہا تھا کہ آج میرے چاچے اجازت آمنا. ٹھیک, so that was this kind of civilization in which we brought up ourselves. آپ کی پیدائش خوشاب میں ہوئی؟ کہوٹے میں ہوئی, جہاں میرے والد صاحب سب انسپیکٹر تھے. میں عرض کر رہا تھا کہ خوشاب میں آپ کس عمر میں تھے جب آپ خوشاب تشریف لائے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے مزاج کے بڑے سخت تھے. وہ گجرانوالا نہیں, ادھر گجرات میں پنجاب میں وہ سب انسپیکٹر تھے. انگریزوں کے دور میں ان کے دادا نے شیر بہادر خان نے ان کو بھرتی کرا, جو ان کے داماد بھی تھے. تو وہاں چونی لال ایک ڈی ایس پی تھا, وہ ہسپتال میں آیا, اپنا پولیس کی انسپیکشن پہ آیا, اور وہاں ابا جی نے مذہبی تھے, انہوں نے وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی. تو انہوں نے ہندو نے چونی لال نے کہا کہ یہ مسجد کس نے بنائی؟ تو میرے باپ نے کہا جی میں مسلمان ہوں اور میں نے بنوائی. انہوں نے کہا تمہارے باپ کی جائیداد؟ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, انہوں نے لے کے مارنا شروع کیا, بھاگ کے اس کو جان کہیں اور جا ملی, اور دیٹ واز دی اینڈ آف ہز کیریئر. گورنر صاحب نے ان کو پابندی لگا دی اس پہ پروموشن کے لیے, اینڈ ہی ریٹائرڈ ایز سب انسپیکٹر. اور خوشی سے آ کے گھر 51 میں جب نہریں آئیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ زمینیں ہماری ہیں. ایک تو دیٹ از ہاؤ I was born. اور اس وقت میرے والد صاحب جو تھے کہوٹا میں تھے ایس ایچ او. تو بات یہ ہے کہ ویلیوز جو ہماری تھی نا وہ والدین سے ملی ہوئی تھی, والد سے ملی ہوئی تھی. والدہ کا جلدی انتقال ہو گیا, تو بہرحال خدا کا شکر ہے کہ ہم رہے, اور بہن بھائیوں میں وہ محبت رہی کہ جو کسی کے گھر نہیں. کیونکہ باقی جو ہماری نسل میں سے میرا دادا اکیلا بیٹا, اور اس کے آگے پھر ہم جو تھے نسیم ہی نسیم تھا. اپنے اسکول کی یادیں کہاں داخل ہوئے؟ کوئی اساتذہ کے نام؟ جی میں بتاتا ہوں. میں اسی خوشاب میں پرائمری اسکول میں داخل ہوا, اور وہاں میں پرائمری اسکول میں ٹاٹ پہ بیٹھا, اور اسی سے نکل کے پھر میں آگے گیا. تو راولپنڈی میں میرے والد صاحب اس وقت تھے افسر, تو انہوں نے مجھے وہاں داخل کیا, اور وہاں سے نکلتے آتے ہوئے یہاں جور آباد جب آباد ہوا تو آئی کیم اوور ہیئر. این ٹائپ گھر میں نے خریدا, اور ادھر زندگی شروع کی تھی. زمین ہمارے پاس تھی جو آہیر پور کی تھی. میرے باپ جو تھا ایک روتا تھا بہن, تو وہ سب سے زیادہ بڑا شیئر مجھے ملے, باقی سب کے چھوٹی. تو اس وجہ سے میں نے پھر ایگریکلچر میں دلچسپی شروع کر دی. وہاں سے میں سیاست میں گھس گیا. جی میں اس کی طرف ہم آتے ہیں. آپ بچپن سے ذرا بچپن کی یادیں. قاضی رشید احمد. اچھا, وہ آپ کے پسندیدہ ٹیچر؟ بہت. وہ بعد میں ہائی اسکول میں بھی آ گیا جی, اور میں اسی اسکول خوشاب میں پڑھا جہاں صبح صادق صاحب جو تھے ہمارے پرنسپل تھے, جن کے بیٹے بنے تھے, کیا نام تھا, افتخار. وہ بھی میرا دوست بڑا. امتیاز بریگیڈیئر, یہ بھی ہمارے ساتھ. تو ہمارے تعلقات بڑھتے گئے اور آگے بڑھتے رہے. پھر میں کالج میں سرگودا میں داخل اسلام آباد گورنمنٹ کالج میں کی درخواست دی,
لیکن اس میں میرے نمبر کم تھے اور بریگیڈیئر امتیاز کے نمبر زیادہ آ گئے. اس کو داخلہ مل گیا چونکہ وہاں میرٹ ہوتا تھا. اور آئی کیم بیک اور والد صاحب نے حکم دیا کہ آپ چھوڑ کے سرگودا داخل ہو جائیں. آئی کیم اوور. اس وقت جو کیا نام ہے سرگودا میں جو کالج بنا تھا میڈیکل کا اپنا ایئر فورس کا, وہاں آ کے میں نے داخلہ لے لیا اور وہاں سے بڑھتے بڑھتے کالج میں پہنچ گئے, یونیورسٹی میں, اور وہاں سے نکل کے تو جب آپ ابھی تک میں پرائمری اسکول آپ کی جو سٹیج ہے میں اس میں چھوٹی چھوٹی یادیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کتنے شرارتی تھے بچپن میں؟ دیکھیں جی, مجھے یہ تو یاد نہیں ہے کہ میں کتنا شرارتی تھا, البتہ میری پٹائی خود 2 دفعہ ہوئی تھی. ماسٹر صاحب نے خوب خبر لی کہ میں توجہ ان کی طرف نہیں تھی. بات سیدھی ہے جی. اور ادھر گورنمنٹ کالج جو اپنا کیا کہنا گورنمنٹ اسکول جو خوشاب میں, وہاں جناب قاضی رشید احمد صاحب تھے ہمارے, بڑا سخت آدمی تھا. اور ایک منظور حسن صاحب ہوتے تھے ہمارے, وہ تو بہت سخت ہے نا جی. وہ تو اس کی تو جان آ جاتی تھی, جان نکل جاتے تھے. میں گھوڑوں کا شوقین تھا. خوشاب سے نکل کے میں جو اپنا ہیر پور آتا. ایک دن آ رہا ہوں تو وہ پیدل ہوئے جا رہے تھے جہاں یہ ہے نا آپ کے بنی کیا کہتے ہیں زراعت والوں کے دفتر, اور بعد میں اس میں یونیورسٹی بڑھے, تو وہ آ رہے تھے اور میں گھوڑے پہ جا رہا تھا. میں نے saw him, I jumped for my horse اور جا کے ان سے معافی مانگی. ان کی گھوڑے کی گاڑی پکڑ کے تو ان کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے میں اسپتال اپنا پہنچا. اسکول جی ہوتے تھے جی. اس سے پہلے کہ ہم آپ کی عملی زندگی میں داخل ہوں جی, میرا سوال یہ ہے کہ بچپن لڑکپن میں جب آپ پریکٹیکل لائف میچور لائف میں ابھی شامل نہیں ہوئے, جی. ہمارے ناظرین کے لیے کوئی دلچسپ واقعہ اگر آپ سنا دیں تو یقیناً لوگ اس سے انجوائے کریں گے کہ ایک دلچسپ واقعہ جب آپ بچپن میں تھے, اسکول میں تھے, اپنے پیئرز میں تھے, برادری میں تھے. تو اس سے پہلے کہ ہم پریکٹیکل لائف میں داخل ہوں گفتگو کا آغاز کریں. جی, میں اس وقت ہائی اسکول میں 8ویں یا 9ویں جماعت میں تھا, اور خوشاب میں ہم رہائش پذیر تھے, جس میں میرا بھائی خدا مغفرت کرے سکندر یاد جو بعد میں ڈی ایس پی بھی بنے, ملک اورنگزیب خان, ملک ممتاز, ملک قیوم, جو بہت ہی قریبی رشتے تھے وہ تھے. اور ہم دریاؤں پہ جاتے تھے نہانے کے لیے. اور یہ جہاں کا میدان ہے نا جس کو ہم کہتے تھے جی بابا حافظ کا دیوان, اس کے نیچے ایک گہرائی ہوتی تھی جس کو گرلیں کہا جاتے تھے. وہاں اترتے تھے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے میرے بھائی کو سکندر یاد کو, وہ بڑا سخت مزاج تھا. وہ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تو پٹائی صرف کر دیتا جی. تو دیٹ واز دس. ابھی بھی یہ رات بھر بات ہوئی تو سکندر کی بیٹی مجھے ملنے آئی, تو جو آئی تو میں تو پاگل ہو گیا خوشی سے, ملا اس کو بیٹی کر کے, بڑا پیار کر کے یہ وہ. تو ادھر میں اس کے ساتھ یہی کر رہا. لیکن اس کا نام جب بھی ہوتا شادی باندھی پہ تو ایکسیپشنلی سکندر کی وجہ سے میں اس کی جتنی زیادہ مدد کر سکتا تھا نا, برادری سے زیادہ بڑھ کے اس کی کرتی. تو مجھے فخر تھا کہ سکندر سے دوستی. ممتاز واز اے ویری اچھا لیکن بڑا ہی رومانٹک قسم کا آدمی تھا. وہ ایبٹ ماموں کے پاس چلا گیا اور ادھر جاتے ادھر جاتے سارے مطلب پڑھنا لکھا کام تھا. لیکن اس میں تو مجھے یاد ہے کہ وہ پڑھ کے آ رہا تھا میٹرک میں, تو جب نکلتا تھا نتیجہ تو باقی تو سارے ہم پاس ہو گئے. تو ممتاز کا باپ جو تھا فیروز خان وہ فیل ہو گیا, لیکن اس نے بوسکی کی قمیض اور شلوار لٹھے کی اور زری پہن کے آ رہا تھا کہ اسی دارے کی گلی سے جو 91 میں بنوایا میرے دادے نے. تو آگے جی آئے نا تو سفید پگڑی بڑی بندی ہوئی اور بوسکی کی قمیض اور تو دادا امیر آ گیا, اس چھک کے چانگ ماری اس نے
وہ کتے جا پوترا اتنے دھیان گیا تو ہوں آ کے چتے کب تک پانی بنا اس کا جو باپ تھا اور زیب خان وہ بڑا نرم دل تھا اس نے ادھر ہی رونا شروع کر میرے پتر نے بٹائی کر یہ باقی بھی ساڑھے کون ہونے رہنے. آپ نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے زراعت ظاہر ہے بڑے زمیندار تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے زمیندار جس کو کمانے کا آمدنی کا اتنی پریشانی نہیں ہے اور وہ پھر بگاڑ میں جاتے ہیں زیادہ نوجوان, آپ کیسے تھے؟ کیا آپ دیکھیں جی بات ایسے تھی, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تین, میرے جو دادا تھے تین بھائی تھے. سب سے بڑا شیر بہادر خان جو آگے بڑھ گیا, پولیس میں گئے اور وہ ریٹائرڈ ایز اے ڈپٹی اپنا سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تھی. اور ان کی اولاد آگے تھی سکندر اور سارے. جو میرا باپ تھا وہ اکیلے ہی تھا امیر خان, اور اس کے یہاں ایک بیٹی اور ایک میرا باپ. تو بیٹی کی اس نے خان بہادر صاحب کے بیٹی کے ساتھ شادی کی, اس میں سے کوئی بچہ نہ ہوا. لیکن اس دادا میرا کنسرویٹو تھا, اس نے کہا جی کچھ ہو جائے میرے بیٹے کی شادی ہوگی. پھر اس طریقے سے شادی ہوئی جو بڑا اچھا خاندان پرانا اور ملک کی سطح پہ نون تھا آزاد اتنا ساری کشمیر ویلی میں ان کی جائیدادیں تھیں بڑی. عزیز خان سارے بی آئی جی ریٹائرڈ ہوئے. تو بہرحال ادھر سے رشتہ آ گیا تو داخل ہو گئے. اور پھر ان کی دو تین بیٹیاں تھیں جن میں سے ایک میری اور ایک جو سب سے بڑی تھی شیخ ابراہیم خان کی, ناظم الدین شاہ پور کے بڑے بڑے زمیندار تھے. اور ایک تھی وہ بھی اسی میں میری دوسری. تو یہ تھی ہماری آپس میں بڑی قربت. اور ہیرو کی یہ تھی کہ ان کے یہاں سوائے میرے باپ کے ان کی نہ کوئی بیٹی تھی نہ کوئی اور بیٹا تھا. I was the only surviving children of the village. مولوی صاحب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تعلیم اسکول کالج کی زندگی کے بعد جی اس سے پہلے کہ ہم سیاست کے میدان میں آئیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے زمینداری پہ زیادہ فوکس کیا یا کوئی اور مشاغل بھی تھے؟ میں اصل بات یہی تھی کہ والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد خوشاب سے کہ میں کنٹرول نہیں کر سکتا تھا ہیر پور کو. آئی مووڈ ایئر, اور یہاں آ کے میں اینڈ ٹائپ میں نے ایک چھوٹا سا مکان لے لیا. اور میں نے آ کے پھر میں نے ٹریکٹر خریدا وہاں سے سرگودا سے. اور اس طریقے سے میں نے اتنے میں شوگر مل چل گئی. اور وہاں یہاں ایک لڑکا تھا جو ٹاؤن کمیٹی میں ملازم تھا, اس کا نام تھا کلیم اللہ, اور وہ بڑا ڈاڈا قسم کا آدمی تھا. اس نے ان کے جو ساتھ چیئرمین تھے ٹاؤن کمیٹی کے, ان پہ بڑی کرپشن کے چارجز لگے ہوئے تھے. میں اس وقت نوجوان تھا تو قیوم صاحب جو جنرل مینیجر تھے ان کے ساتھ ملاقات ہوگی, چونکہ گنا اگاتا تھا. تو دیٹ از ہاؤ آئی کیم ان کانٹیکٹ ود دیم. اور اس سے پھر آگ باغ بڑھتی بڑھتی ان کی بڑی قریبی رشتہ دار سے میری شادی ہوئی جو کراچی میں, ہم ان کے ساتھ شادی ہوئی. پھر ان کے بھائی وہ آپ کو پتہ ہے ریاض کوکر صاحب بنے. تو یہ گھر ان کے آج بھی علی بیٹھا ہوا تھا, وہ یہاں بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے علی کو کہا, میں نے کہا علی اس سارے گھر میں چلانے کا کس سے بڑا. تو میں نے کہا اشارہ کیا بیوی کی طرف, اس نے کہا جی آپ بالکل ٹھیک ہے. تو ہماری آپس میں اتنی عمدہ دوستی کہ اتنی عمر گزرنے کے باوجود 70 میں میری شادی ہوئی, 70 میں. اور اس کے بعد آج تک کبھی کوئی تلخ نوائی نہیں ہوئی. اور بچوں کو اس نے بالکل اس خوبصورتی سے پالا کہ دونوں علی اور مریم محلے سے کسی پوچھ لیں, رشتہ داروں سے پوچھ لیں. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ اس دفعہ عید تھے, خدا کی قسمیں اتنے بچے مجھے ملنے کے لیے آئے, اتنے بچے.
شیم بابا. تو میرے لیے یہ سوال یہ ہے ملک صاحب جی کہ تعلیم کے مکمل کرنے کے بعد آپ نے زمیندارے پر توجہ دی. جی. اس سے پہلے کہ ہم آپ کی سیاسی زندگی میں آئیں جی. آپ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دوران آپ نے مکمل طور پر اپنا فوکس زمیندارے پہ رکھا. بالکل مکمل طور. ان کی یادیں ہم کچھ شعر آپ سے سننا چاہتے ہیں اپنے زمیندارے ایام جو آپ نے گزارے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. جب میں نے یہ زمیندارے میں آیا تو سب سے پہلے اپنے زمینوں کو سنبھالا، چونکہ میں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا اور جو سب سے میرا دادا تھا اس کی اولاد بھی اور نہیں تھی. ان کے بیٹے کے کسی کے 5 بچے تھے، کسی کو 2. تو چونکہ آئی واز دی بگیسٹ ون اور زیادہ مطلب وہی ہوتا ہے ایگریکلچر میں جس کے پاس دانے ہوں. تو میں نے اس حساب سے کالج میں تھا. تو میں جب فارغ ہو مطلب یہ بیٹا جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو پہلے گورنمنٹ کالج لاہور سے ٹرانسفر کر کے سرگودا پہنچا. جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو میں ادھر آ گیا. آ کے پھر میں نے یہ ایگریکلچر میں حصہ لینا شروع کیا. تو پہلا اسٹیپ یہ تھا کہ میں بیلوں سے کام کرتا. میں نے فوری طور پہ سرگودا میں جا کے ٹریکٹر ڈیلر سے بات کی، جناب خلجی صاحب، اکبر خلجی صاحب. تو انہوں نے میری بڑی مدد کی. بلدیہ جوہر آباد کی سیاست میں کچھ بہت سے لوگوں کو جو پرانے لوگ ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ آپ نے جب کرپشن کے حالات دیکھے تو آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا. کچھ اس دور کی کچھ یادیں آپ ہمارے ناظرین سے ایک ایسی شخصیت جس کے لیے جب آپ سے میں بات کروں تو میرا دل چاہتا میں کھڑا ہو کے اس کو 2 ہاتھ سے سلام کروں. اس کا نام تھا انور شاہ. ہی واز اے سینیٹری انسپیکٹر. میں ادھر بیٹھا ہوا تھا تو سڈنلی ہی کامز کہ سر میں انور شاہ ہوں، میں بامبے کا رہنے والا ہوں اور یہ وہ سارا کر کے. اور اس وقت لوٹ مارچ مچی ہوئی تھی جوہر آباد شہر میں. تو مجھے آپ سے یہ گزارش کرنی ہے کہ آپ یہاں کے ذمہ دار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ کے شوگر مل والوں کے تعلقات اس لیے ہیں کہ آپ گنے میں لنک کرتے ہیں، تو آپ سیاست میں حصہ لیں. میں نے کہا جی میں سیاست میں حصہ لیں کیسے لوں؟ کہنے لگا جی آپ دیکھیں. اتنے میں 2-3 آدمیوں تک یہ بات پہنچ گئی. اس میں کھڑے ہونے والے گلباز خان تھے جو ہائی کورٹ کے جج بھی ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ممتاز ایڈوکیٹ تھے، اور یعنی ان کے ساتھ دوستیاں ان کی تھی. تو میں انور شاہ نے کہا کہ جی یہ پھر میرے شہر کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ نوجوان کے لوگ دلچسپی لے رہے ہیں. اور ان لوگوں کو چونکہ گلباز خان بھی الیکشن ہار گیا تھے، ممتاز بھی ہار گیا تھا، ستار جیت گیا تھا، تو وہ تھارولی کرپٹ تھا. تو لوگ کھڑے ہو گئے، وہ میرے پاس آ گئے، الیکشن ہوئے، میں 8 کی 8 سیٹیں جیت گیا. پھر اوپر ہو گئی تو چونکہ فتح محمد تیوانہ خان اس وقت نواب کلاباد کے بڑے قریب تھے، تو انہوں نے ایک میٹنگ میں مجھے بھی بلا لیا. وہاں گئے تو وہاں راستے میں شیخ ناصر صاحب جو ایک حلقے سے جیتے تھے وہ آ گئے. انہوں نے کہا جی اب میں نے کہا جی میں جا رہا ہوں، چاچے فتح محمد کا حکم ہے. چونکہ چاچا فتح محمد دونوں بیچ میٹ تھے، وہ اپنے آپ کو تھندار تسلیم نہیں کرتے تھے، دراز ہو جاتا ہے کور ان کو، لیکن تھے وہ بھی تھندار. ان کے ساتھ بھی والد صاحب اور وہ دوسرے بھی ان کے تعلق تھے. بہرحال ادھر سے میں داخل ہوا اور یہاں آ کے، لیکن میرے اس میں اگر کسی نے کوئی رول ادا کیا ہے تو میں اس شخص کو نہیں بھولتا. اس کا نام ہے سید انور علی شاہ. اور پھر اس کے بیٹے کو میں نے بڑی اونچی جگہ لگایا. when I was a minister education. اور وہ آج تک وہ اچھے بڑے اونچے خاندان میں اس کی شادی بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن نہ وہ مجھے بھولا ہے کبھی، نہ میں بھولا ہوں. اس دور میں جن شخصیات نے آپ کو بلدیہ جوہر آباد کا چیئرمین بننے تک، کونسلر بننے تک، صرف چونکہ ہم ماضی کو یاد کر رہے ہیں، چند شخصیات جن کے نام آپ کی میموری میں ہیں وہ ذرا بتا سکتے ہیں؟
میں آپ کو بتاؤں جی بات یہ ہے کہ میں جب الیکٹ ہو گیا ممبر تو ڈپٹی کمشنر کا جو اے سی زمانہ اس زمانے میں ہوتا تھا, مجھے یاد نہیں پڑتا اس کا نام, بٹ چونکہ بعد میں تھا, جھگڑا بھی ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے ممبروں کو حلف کے لیے بلایا. ادھر سے مجھے باب فتح محمد کا فون آ گیا کہ ادھر ہے, آپ نے آنا ہے ادھر, اور شاہ پر میں آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. خیر انہوں نے کہا دیکھنا ہے کہ نہیں, یو ہیو ٹو کم. میں آیا اور یہاں 9 ممبر تھے, جن میں سے 8 تو حاضر تھے اور ایک میں نہیں تھا. تو انہوں نے کہا جی حلف اٹھاؤ. تو انہوں نے کہا جی جب تک نسیم نہیں آئے گا ہم حلف نہیں اٹھائیں گے. جب تک پھر وہ میں نہیں پہنچا تب تک انہوں نے حلف نہیں اٹھایا. جب میں آیا ہوں تو انہوں نے حلف اٹھایا. یہ تھی محبت میں, جس میں عالم خان بھی تھا, تھے جناب, کیا نام تھا جی وہ جماعت اسلامی والا, میاں نیاز این ٹائپ میں رہنے والا, ٹھیک تھا. ساروں نے بڑی ہمت کر کے. سیاست میں آپ کے آنے کا جو فیصلہ تھا, کیا وہ صرف ایک اینٹی کرپشن ڈرائیو تھی, یا آپ کے اندر کوئی کمٹمنٹ تھی, یا آپ صرف ایک جاگیردار تھے لہذا آپ نے مسلط کرنا چاہا کہ میں آگے ہوں؟ نہیں, بالکل اس کا زور رائے بھر اس بات سے تعلق نہیں تھا. اس میں یہ تھا کہ ایز اے چیئرمین ٹاؤن کمیٹی آئی بیکیم اے ممبر آف ڈسٹرکٹ کونسل, ممبر آلسو بائی. تو وہاں کچھ ڈیلیگیشن نے جانا تھا بامبے, اپنا ایسٹ پاکستان. تو ادھر سے انویٹیشن آئی کہ ان کو کچھ لوگوں کو بھیجو. تو بابا فتح محمد خان والا مفرد کرے, انہوں نے نام میں سر فہرست مجھے رکھا, اور ساتھ ان کے دوست تھے فراچا صاحب, ان کے بیٹے کو لیا انہوں نے, احسان فراچا کو. تیسرا انہوں نے اپنے بیٹے انور خان کو رکھا جو ان کا بیٹا تھا, اور ساتھ افضل خان ایڈوکیٹ تھے وہ اس والے سون ویلی کے. لیکن شرط یہ تھی کہ جو بھی جائے گا وہ خرچے اپنے پہ جائے گا. بابا فتح محمد واز اے لیڈر ایز چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین, اینڈ وی آل, اور ہر آدمی نے, ہم نے اپنے کرائے پہ خرچ کیا, جس میں شامل تھا انور خان جو ان کا بیٹا بھی تھا. وی آل پیڈ. وہاں جا کے تو ایوری باڈی ٹٹر بچر ہو گیا, کوئی کو کسی گھر جھک گیا. اور میں خدا کے فضل و کرم سے اکیلا تھا, تو میں نیا پرماننٹل بنا ہوا تھا. میرے پاس جو پیسے کے کف اتنے تھے کہ میں جا کے ادھر ٹھہرا. تو دوسرے دن تک تو انور خان پہنچ گیا. وہ کہتا یار میں تو کتنے من رکھا دیتا. میں کہا میں رکھا, تو آ کے میں نے سب نے رکھایا. تو تیار ہو کے تو اتنے وہ آئے, تو اتنے گپ شپ ہو گئی. تو بابا فتح محمد بھی آ گیا. اتوں پھر اسی سلٹ گئے, اور اتنے بڑے لمبے چوڑے چٹاگانگ پھر گئے. اتوں واپسی تے میں تے ممتاز اپنا احسان فراچے نے فیصلہ کی تھا کہ بھٹو سے تیز ہو رہا کہ اسی لیٹ اس گو اینڈ میٹ ہم. اسی سدھے کراچی پہنچے. جی آپ کی قومی سیاست میں ابھی ہم داخل ہو رہے ہیں. جوہر آباد کے بلدیہ کے چیئرمین کے طور پہ آپ کی جو خدمات ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں آپ نے کچھ پرفارمنس اچھی دی؟ پھر اس کے بعد ہم آپ کی پالیٹکس پہ آتے ہیں. 8 ممبر جو تھے ان میں سے ہر ممبر میرے ساتھ مطمئن تھا, اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. میں نے بس چلوائی تھی کہ تاکہ لوگوں کے گھروں میں بچوں کے اسکول میں اتارا کریں. تو ایک جگہ پہ ہمارے کسی عزیز نے وہ بس رکوا کے ادھر کھڑی کر کے تو ادھر اپنے بیٹے کو بھجوا دیا. آئی ڈسمس دی ڈرائیور. دیٹ واز دا فرسٹ اسٹیپ جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا کہ یہ کسی کو معاف کرنے والا نہیں. اینڈ آئی ڈیولپ اس وقت. اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں ابھی ریٹائر ہونے کے بعد میرا ایک دوست ابھی زندہ سلامت ہے اور چنگا بھلا
انیس صاحب ہیں جو ان کے دوسرے بیٹے جو ہیں وہ پہنچے ہیں, جو ٹاؤن کمیٹی میں ہیڈ کلرک تھے, عبدالکریم قریشی. تو بڑا ہارڈ ورکنگ, صاف, تو بڑی اچھی گائیڈ تھی. فوجی تھا, انگریزی بھی اس کی بہت اچھی, کہ کہیں میں کوئی غلطی کرتا تو وہ میری درست کر دیتے. تو سڈنلی آئی گیٹ, چکوک کے ساتھ میرے بڑے قریبی تعلقات تھے, تو وہ آیا بھاگتا ہوا, جی اوکے جی وہ آپ بڑی ضروری شادی ہے, آپ کو اٹینڈ کرنی چاہیے. میں نے کس کی؟ آخر جی عبدالکریم قریشی کی. میں نے کہا ہے اس کی. میں نے کہا میں پتہ کرتا ہوں. پتہ کیتا تو بڑا بڑا فنکشن تھا جی. میں تو جا کے پہنچ گیا. اس کی بیٹی ایئر فورس میں کہیں کسی آفیسر کے ساتھ اس کی شادی ہوئی. جب وہ پہنچے تو میں کھڑا ہوا تھا لے کے ہار, اور اس کو پہنائے اور اس کو کہا کہ میری بیٹی ہے. پھر میں نے فوٹو بھی دیے, چونکہ عبدالکریم قریشی وہ تھا جس نے میں اٹیلین عورت سے شادی کی ہوئی تھی, اور میں باہر جا رہا تھا تو اس نے کہا جی واپسی پہ اگر ہو سکے تو آپ ان کو ملیں. تو میں ان کے روم کے ساتھ ہی استودر کا ایک ولیج تھا چھوٹا سا, جہاں پومپی کی جہاں تباہی آئی ہوئی ہے, اس کے ساتھ چھوٹا سا قصبہ تھا, وہاں ہے. وہاں انہوں کو جب پتہ چلا کہ میں اس کا جو بیگم تھی اس کی عبدالکریم قریشی اٹیلین, کہ اس کا داماد ہے, تو انہوں نے میرا کوئی اہتمام کیا جی, دکھائی کی بڑی زبردست, اور ضد کی کہ میں اور رکوں. خیر میں رکا نہیں, میں روم سے نکل کے ادھر پہنچا, انہوں نے رکھا. پھر انہوں نے ارد گرد پڑوسیوں کو بتایا, تو وہ بھی بڑے خوش تھے کہ نوجوان ایک آدمی آ گیا, یہ ہو گیا. یہاں سے ہم پارٹی سیاست آپ کی جو ہے اس میں داخل ہوتے ہیں. دا فرسٹ پارٹی یو جوائنڈ دیٹ واز پاکستان پیپلز پارٹی, اور مجھے میرا خیال ہے کہ بھٹو صاحب کا وہ عروج کا زمانہ تھا. وائی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک انقلابی اس وقت کی جماعت کیوں جوائن کی, کیا وہ موٹیویشن تھی؟ بالکل, اس میں بتاتا ہوں کیا تھا. کہ میں الیکٹ ہوا تھا لوکل کونسل سے, اور جہاں سب سے امپورٹنٹ جگہ جو تھی وہ غریب کالونی تھی, اس کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا تھا ہم نے کینڈیڈیٹ, اور اس میں نے ڈٹ کے ان کی مخالفت کی. تو وہاں جب آئے ملنے کے لیے سارے, اجے اس کو میں زمینیں بھی لے کے دی ہوئی ہیں, تو میں نے کسی دن جب میں ریٹائر ہو کے بیٹھا ہوتا تھا مقامی افسران کے ساتھ, تو اس کو تو ادھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں پارٹی جوائن کر. انہوں نے کہا جی پارٹی جوائن کرنی ہے تو پیپلز پارٹی جوائن کرو, لوگ اسے پاسے نہیں, جی میں آج کل چلی ہوئی عمران خان دی تھی میں نے اس وقت کوشش کی تھی, لیکن میں نے سمجھ آ گئی بھائی گڈی چلنے والی نہیں. اتوں میں فیصلہ کی تھا. وہ پھر چاچے فتح محمد نال تھے, روان آسی بھی گئے چٹاگام, اپنا ڈھاکے سلیٹ, اور پھر چٹاگام سیر سپاٹے ویکھنے والا رنگا باتی تھی, یہ وہ ساری سیر سپاٹے کی تھے. اتوں نکل کے تو میں سیدھا کراچی احسان کراچی دے نال آیا, تو آ کے اتنے نور یاد خان نون نال ملاقات ہو گئی. اینڈ وی وینٹ ٹو ہز ولیج, اپنا پلیس 70 کلفٹن, اور اتنے اعلان کیا سی تھا نال. دیٹ از مائی ہسٹری آف جوائننگ دا پیپلز پارٹی. یہ ہے پارٹی. اس کے بعد پھر مقام میں نے کیا. اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی پیپلز پارٹی میں شمولیت ایک میرج آف کنوینئنس تھی یا ایک وقتی فیصلہ تھا, اس کے پیچھے کوئی آئیڈیالوجیکل وجہ نہیں تھی؟ اس قسم کی وجہ نہیں تھی. صرف لوکل کونسل میں چاہ رہا تھا کہ میں علاقے میں وہ فیصلہ کروں جو لوگوں کو قبول ہو, باہر کے لوگوں کو نہیں. جب لوگوں نے مجھے یہ مینڈیٹ دیا کہ یو جوائن دس پارٹی, آئی ڈیڈ اٹ. دین خوشاب میں بھی یہی صورت آ گئی. خوشاب میں بھی لوگ تو اور بات کر رہے تھے, لیکن پھر موتیاں والا اور وہ سارے اٹھ کے آ گئے کہ نہیں جی آپ ادھر ہیں, پیپل پارٹی پیپل, وہ ساری داستان ادھر سے شروع ہو جاتی. لیکن آپ کی ایسوسیشن تو کافی لمبی ہے, اس میں جیل بھی ہے. ہاں جی. تو اس لحاظ سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی ایسوسیشن بڑی سپرفیشل تھی جب جیل تک آپ نے برداشت کی.
دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب آپ سیاست میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلی جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ کیا جس ایریے میں جا رہے ہیں وہاں آپ کے جیتنے کے کیا امکانات ہیں. اور یہ جب میں نے محسوس کر لیا کہ ملک گلباز خان اور ممتاز خان اور جو لیڈر بنے ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی لوگ نہیں ہیں, صدارتیں بھی ساتھ فارغ ہیں, نئی نسل کو دیکھ رہے ہیں. مجھے آ کے بلا کے کہے عالم خان آ گیا, بڑے لوگ آئے نئے بندے جنہوں نے پھر ساری زندگی میرا ساتھ گزارا, میرے ساتھ کو انہوں نے جیسے کیا میں میرے ساتھ رہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی کلوز ریلیشن شپ تھی بیسڈ آن ریسپیکٹ فار ایچ ادر. بھٹو صاحب کے ساتھ آپ کا گزرا ہوا وقت کس طرح انہوں نے آپ کو قومی اسمبلی کے الیکشن لڑنے پر آمادہ کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ راستے میں گاڑی میں چلا رہا تھا, ساتھ خان صاحب چلا رہے تھے, میں ساتھ بیٹھا تھا, بھٹو صاحب. تو وہاں یہ بات چڑھی کہ آہی صاحب کو جو ہم کہا ہے کہ آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی میں صوبے کا لڑنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کیا حساب کیوں نہیں لڑنا چاہتے؟ میں نے کہا جی اصل بات یہ ہے کہ وہاں سون ویلی ہے اور عوانوں کا ایک طبقہ, تو میں اس حلقے کو جیت نہیں سکتا. The words from Zulfikar Ali Bhutto were کہ I want sacrifice and you are talking about winning, you are my candidate. میں کہا I am your candidate. That was the end of it. انتخابی مہم کے کوئی مزیدار واقعات کیا تھے؟ جب آپ قومی کون امیدوار تھے, کس طرح آپ کا یہ تجربہ رہا؟ پہلی دفعہ شاید آپ اتنے بڑے لیول پہ انتخابی مہم پہ نکلے ہوں گے. ٹھیک, دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس وقت عوانوں کا جو حلقہ تقسیم تھا اس میں کمزور تھا اور وہ دیور, تو اس میں کرم بخش صاحب تشریف لے آئے اور انہوں نے پیسہ بھی مجھ سے کہیں زیادہ تھا تو وہ کامیاب ہو گئے. میں ہار گیا الیکشن, ختم ہوئی بات. اس میں کوئی ایسی بات ہے نہیں جو قابل امیدوار. باقی کون امیدوار تھے جی اس الیکشن میں؟ کرم بخش صاحب تھے جی, کرم بخش صاحب تھے امیدوار, کرم بخش اور انور ٹیوانا صاحب تھے. انور ٹیوانا تھے اور آپ تین امیدوار تھے جی. مجھے یاد یہی پڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. تو میں جیل کے حوالے سے, جب آپ کو وقت ملا, جب آپ کو جیل میں بھیجا گیا, جی جیل کی زندگی کے حوالے سے جو بھی لمحات آپ نے گزارے, کیا کیفیات تھیں, کیا فیلنگس تھیں آپ کی؟ دیکھیں جی فرینکلی اسپیکنگ یہ میرے پاس ہسٹری پڑی ہے 79 کی, اور اس میں اتنی کام کی باتیں ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ میری چونکہ جیب میں تھا اور پڑھنے لکھنے کا شوق تھا اور لمبی چوڑی داستانیں تھیں اس میں. تو بات یہ ہے جی کہ جو امیدوار ہوتے ہیں یا جو سیاست میں آگے آنے ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی خداداد صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں, صرف سفارشاں دھکا نہیں چلتا. اگر ضیاء الحق نے مجھے پہچانا اور پھر کس اسٹیج پہ پہچانا, اس نے پیٹرونائز کیا تو کس حد تک کیا. جیل کے حوالے سے ایک مختلف زندگی جیل, جی آپ نے ڈائری میں یادداشتیں یقیناً لکھی ہیں, کوئی ایک واقعہ, کوئی خاص چند باتیں ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں آپ کی. ایک بات سنیں کہ میں 2 دفعہ جیل میں گیا ہوں. ایک بھٹو صاحب کے دور میں جس میں مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا, ایکسیپٹڈ اٹ, اور اس پہ کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہوئی. دوسری دفعہ میں گرفتار ہو کے پیپل پارٹی کی وجہ سے فیصل آباد جیل میں گیا, اور وہاں سے مجھے انہوں نے بند کے کیا. عجیب تھا ماحول تھا اس میں, ونٹو صاحب تھے, آصف کیا نام تھا, جاسف ہردک تھا, مطلب بڑے سینئر لوگ تھے, سینئر لیول تھے. تو وہاں ماحول بھی ایسا تھا. سڈنلی یہ ہوا کہ آپ یہاں سے نکلے اور جیلم وہاں میں بھجوائے. نواب زادہ نصر اللہ خان بھی تھے. ہم پہنچ گئے وہاں جیلم. تو وہاں سے یہ خبر مجھے ملی
میں وہ ادھر آیا نہیں، ادھر یہ خبر ملی کہ مرتضیٰ بھٹو نے اس آدمی کو قتل کر دیا جس نے ان کو جہاز میں بٹھایا تھا اور یہ کیا تھا. وہ جیل میں آپ جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی نسبت کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اور جیل میں ایک واقعہ کوئی آپ کو یاد آ رہا ہو جو دلچسپ واقعہ، کیونکہ جیل کی زندگی نارمل زندگی سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی. کیا یہ الزام نہیں ہے کہ آپ نے بھٹو صاحب کا جب دور ختم ہوا، جب آپ کے ساتھ اتنی وہ محبت کرتے تھے، عزت دیتے تھے، جب ان پہ مشکل وقت آیا تو آپ نے پارٹی چھوڑ دی؟ کیا کمنٹ کریں گے؟ جب ان کے بیٹے نے اس فوجی جرنیل کو گولی مار پہ اغوا کر کے لے گیا جہاز میں کابل، اور وہاں اس نے اس کو گولی مار کے اس میں جہاز میں اس کی لاش پھینک دی، خدا کی قسم اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں پیپل پارٹی میں نہیں رہوں گا. دیٹ واز دا ریزن. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے مارشل لا 1979 میں ضیاء صاحب کا مارشل لا لگا. اس وقت آپ کی سیاسی حکمت عملی کیا تھی؟ سچی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی بھی اتنا متاثر نہیں ہوا جناب رسول خان صاحب سے، لیکن متبادل کے لیے تلاش قدرتی بات ہے، آپ لیڈر کی کرتے ہیں، لیکن میں کبھی ان کا حامی نہیں رہا. عمران خان کا کبھی حامی نہیں رہا. بڑی کوشش کی میرے ساتھ 3 جرنیلوں نے مل کے، جن کے نام میں بتا سکتا ہوں، اور جناب عمران خان صاحب اور یہ مجھے کہہ کے کہ میں تو آپ کے گھر بھی گیا تھا، آئے تھے وہ جنرل مجیب الرحمان کو ملنے کے لیے. اسلم خٹک کے گھر کے قریب ہی گھر ان کا تھا. میں ادھر بیٹھا ہوا تھا اور ہم بیٹھ کے کھا رہے تھے کیا کہتے ہیں تربوز، تو اوپر سے عمران خان صاحب آ گئے اور ہم دونوں بیٹھ کے، انہوں نے بعد میں جب ملاقات ہوئی بھی صحیح تو انہوں نے کہا مجھے تو ابھی تک میں یاد ہے کہ آپ نے کے ساتھ بیٹھ کے مغدور کر. انہوں نے پھر بڑی کوشش کی جس میں بڑے لوگ شامل تھے لیکن میں شامل نہیں ہوا. ضیاء صاحب کی کون سی ادا آپ کو پسند آئی؟ ضیاء صاحب کی سچی بات تو یہ ہے، ابتدائی دور کی اس حوالے سے سوال پوچھ رہا ہوں. ابھی مارشل لا 79 کا لگا، آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑی، ٹھیک جی. اس کے بعد یقیناً آپ نہ MNA تھے نہ کوئی اور عہدہ تھا، لیکن آپ نے یکا یک ضیاء صاحب کی کون سی ادا پسند آئی کہ آپ نے؟ 2 پارٹی الیکشن وہ کروا رہے تھے، مجھے کسی پارٹی کی ضرورت نہیں تھی. میں خود بذات خود ایک پارٹی تھا ان اے سینس کہ آئی واز ویل نون ان دی ایریا، اور اس میں جو حلقہ بنا ہوا تھا اس میں میری گنجائش نکلتی تھی. آئی کنٹیسٹڈ اینڈ ون دی الیکشن. اس میں کون سا سرپرائز ہے کہ اس کے پیچھے کوئی چیز آئی نیور میٹ ضیاء الحق بیفور دیٹ. نہ انہوں نے کبھی مجھے کہا. آفٹر دی الیکشن وین آئی بیکیم دا منسٹر، اس کے اوپر یہاں ڈپٹی کمشنر تھے خلیل الرحمان صاحب، وہ اس کتاب میں جب ڈائری لکھتا ہوں تو اس میں رکھے ہوتے ایک فکرہ تھا جو اتنا اسٹرانگ تھا کہ میں اب آپ کو ڈھونڈنے میں مجھے وقت لگے گا، کہ اس میں یہی تھا کہ one has to stand up. اب آپ قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے 85 میں، جو غیر جماعتی انتخابات تھے، وہاں پہ جنیدو صاحب کی حکومت بن گئی. جی. ضیاء صاحب سے آپ کی جو خصوصی قربت ہے وہ کیسے بنی، کیوں بنی؟ ہاں میں بتاتا ہوں کہ ضیاء الحق صاحب کی جب میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں جنیدو صاحب بھی شامل ہوتے تھے، اور وہاں کو باتیں ایسی ہوتی تھیں جہاں I will take a stand which is based on total facts and patriotism، اور اس میں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. That thing impressed ضیاء الحق، اور اس نے مجھے اس وقت تو کچھ نہ کہا